الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ افضل درود پاک، نماز والا درود پاک، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، سیرت النبی کا جلسہ سننے سنانے کے لیے حضور کی محبت میں تشریف لائے ہو۔ آپ نے امام الانبیاء کی محبت کا ثبوت دیا، اتنی ہی محبت سے، پیار سے، اخلاق سے، شوق سے، ذوق سے مسجد میں اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہو، بلند آواز سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی رحم کن ورماہما، یا الہی رحم کن برماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما۔ یا الہی رحم کن برماہما، عفو کن جملہ گناہ ماہما۔ چنی پیغمبر و سردار ماں، ربنا سلم وسلم دائما۔ ہزار بار بشویم نہل بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی۔ محمد کی غلامی ہے، محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ستاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو، کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ حضرات محترم، معزز سامعین و حاضرین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء، قابل و سب تکریم و تحریم حضرات، علماء کرام، آج کی یہ محفل، یہ مجلس امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ختم نبوت کا جلسہ سننے سنانے کے لیے آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے، وقت کو قربان کر کے جامع مسجد صدیق اکبر میں جمع ہوئے۔ آپ حضرات کے اس علاقہ میں غالباً پہلی مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا۔
گاؤں کھیوا ناروال کا یہ علاقہ، آپ حضرات دور کا نزدیک کا سفر کر کے تشریف لائے۔ حضرات نے مجھے بھی مدعو کیا، حضرات علماء کرام تشریف لائے، ثناخان مصطفیٰ تشریف لائے۔ الحمدللہ میں بھی وعدے کے مطابق حاضر ہو گیا، دور کا سفر کر کے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال میرا سفر بھی دور کا تھا اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی، تو میں نے اپنی برادری کے لوگوں کو ڈھونڈ لیا، رانا برادری کو، انہوں نے میرا کہنا مان لیا۔ میں نے کہا کہ مجھے ٹائم پہلا دے دو، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے پہلے ٹائم دے دیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اصل نسبت وہی میرے والد محترم مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ اصل مسلمانوں، علماء حقہ نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، ان کی برکتوں سے، ان کی محنتوں سے آج ہمیں یہ دین نصیب ہوا، اسلام نصیب ہوا، قرآن نصیب ہوا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نصیب ہوئی۔ ان حضرات نے محنت فرمائی، کوشش فرمائی، جد و جہد فرمائی، قریہ قریہ، بستی بستی، گلیوں میں، محلوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچایا اور سنایا اور حق ادا کیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج وہ قبروں میں موجود ہے۔ انشاءاللہ قرآن والوں کا نام قیامت کی صبح نہیں بلکہ جنت کے داخلے تک، جنت کے اندر بھی قرآن والوں کا نام باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اعلیٰ، صاحب قرآن اعلیٰ، اللہ نے ہمیں نبی بھی وہ عطا فرمایا جو تمام کے تمام انبیاء کا سردار ہے۔ ہمارے نبی کی جماعت اعلیٰ، نبی اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، امام الانبیاء کی جماعت بھی اعلیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر فی الجنہ، عمر فاروق فی الجنہ، عثمان غنی فی الجنہ، علی المرتضیٰ فی الجنہ، ازواج مطہرات فی الجنہ، بنات رسول فی الجنہ۔ اور جب صحابہ کی باری آئی، حضرت ابو ہریرہ کی باری آئی، حضرت انس کی باری آئی، حضرت بلال کی باری آئی، اللہ نے فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، گواہ ہو جاؤ، قرآن گواہ ہو جائے، قیامت تک آنے والے مسلمان گواہ ہو جائیں، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، محبوب آپ کی جماعت مجھ سے راضی ہو جائے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہم بیان کر کے، آج امام الانبیاء کی شان بلند نہیں ہوئی، بلکہ ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان بنی نہیں، جن نہیں بنے، 18,000 مخلوقات ابھی وجود میں نہیں آئی۔ رب العالمین نے عالم ارواح میں اعلان فرما دیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اللہ نے دنیا بننے سے پہلے، کائنات وجود میں آنے سے پہلے، رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ آمنہ کے در یتیم، مکہ کے در یتیم کی عظمتوں کو، ختم نبوت کو بلند فرما دیا۔ ہمارے نبی کے تذکرے عالم ارواح میں، ہمارے نبی کے تذکرے عالم دنیا میں، ہمارے نبی کے چرچے عالم برزخ میں، ہمارے نبی کی سرداری عالم آخرت میں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، امام الانبیاء عالم ارواح کے بھی سردار ہیں، عالم دنیا کے بھی سردار ہیں، عالم برزخ کے بھی سردار ہیں، عالم آخرت کے بھی سردار ہیں۔ آمنہ کے در یتیم، شافی معشر، ساقی کوثر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ پاک نے دنیا بننے سے پہلے ہر جہان کی سرداری عطا فرما دی۔
رب العالمین نے مزید بلند کرنے کے لیے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں امام الانبیاء کی عظمت کو بلند فرما دیا اور اس محفل کو بیان فرما دیا۔ عالم ارواح رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرما لیا۔ آدم علیہ السلام کی روح موجود ہے، شیش علیہ السلام کی روح موجود ہے، خلیل اللہ کی روح موجود ہے، ذبیح اللہ کی روح موجود ہے، نوح نبی اللہ کی روح موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ کی روح موجود ہے، یوسف علیہ السلام کی روح موجود ہے، یعقوب علیہ السلام کی روح موجود ہے۔ اللہ کی منشا کیا ہے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، ابھی پہاڑ نہیں بنے، ابھی پانی نہیں بنا۔ رب العالمین نے عالم ارواح میں امام الانبیاء کی سرداری کا اعلان فرما دیا۔ محمد الرسول اللہ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ عالم ارواح رب العالمین نے عظمت مصطفیٰ کانفرنس قائم فرما دی۔ امام الانبیاء کی عظمت بلند ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے، سرداری کا اعلان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اے نبیو، او پیغمبرو، او رسولو، او دنیا میں جاؤ گے، میں پروردگار عالم تمہیں شان نبوت عطا فرماؤں گا، عظمت عطا فرماؤں گا، بلندی عطا فرماؤں گا، مقام عطا فرماؤں گا۔ دنیا میں جانے کے بعد میں اللہ کی شان نبوت عطا کرنے کے بعد، دنیا میں جانے کے بعد جہاں میں اللہ کی توحید کا اعلان کرو گے، میری یکتائی کا اعلان کرو گے، اس بات کا اعلان کرو گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ماشاءاللہ سارے زور نہ لاکھو نا سبحان اللہ۔ قرآن پڑھیا جاوے تو سبحان اللہ کھے دوں ماشاءاللہ جی، زور نہ لاکھو سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا میں اتھے مولوی لگ جاواں تانوں سبحان اللہ سکھاواں، ہیں جی سبحان اللہ آکھنا سکھاواں۔ وہ قرآن پڑھیا جاوے تو مائیے ڈوڑے نہیں پڑھے، میں قرآن پڑھے ہیں۔ قرآن پڑھا جائے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے، ہیں قرآن کی تلاوت ہو تو زور سے کہو سبحان اللہ۔ اپن سبحان اللہ دی شان دا پتہ کوئی نہیں ہے۔ کئی بندے آکھتے ہیں سبحان اللہ کلمہ چھوٹا ہے نا جی، مولوی ہیں میں اکھی جاندے ان کے سبحان اللہ آکھو ہے۔ یہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا کہ سبحان اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سونے کی قیمت نہیں، چاندی کی قیمت نہیں، زمین جائیداد کی قیمت نہیں، اور یہ دنیا زمین جائیداد ساری دنیا کے صدر، وزیر، امیر، کبیر، ڈالر، ریال سب جمع کرو اللہ کی بارگاہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی قیمت میں اللہ کی بارگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ کی قیمت ہے، اللہ اکبر کی قیمت ہے، اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قیمت ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کی قیمت ہے، سبحان ربی العظیم کی قیمت ہے، نماز کی قیمت ہے، روزے کی قیمت ہے، قرآن کی قیمت ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کی قیمت ہے۔ کیوں؟ دنیا بے وفا ہے مسلمانوں، دنیا بے وفا ہے۔ دنیا نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی۔ ادھر موت آندی ہے گھر والے کپڑے بھی لا لیندے ہیں، ابا جی دے کپڑے لا لاؤ، اما جی دے کپڑے لا لاؤ، سونی بیگم دا زیور بھی لا لاؤ۔ کیوں؟ نظام قدرت جو ہویا، کوٹھی بڑی سونی بنوائی بیگم صاحبہ نے، موت آتی ہے شوہر خود کہتا ہے جلدی کرو میری بیگم کو گھر سے نکالو، ایک رات بھی اب اس گھر میں رہنے کی، کمرے روم میں رہنے کی اجازت کوئی نہیں۔
کیوں نظام قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ بندی دنیا میں آئے تھے ننگے تھے، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کر دو۔ اس لیے مسلمانوں سبحان اللہ کی قیمت جانا کرو، اللہ اکبر کی قیمت جانا کرو۔ اس لیے اللہ والا کہتا ہے باز آ جا رہا ہے راست پہ، آج ہم نے زندگی اپنا لے۔ کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اور جس دنیا کی قیمت جانتا ہے، جس کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، جس کے لیے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتا ہے، امام الانبیاء کی غلامی، صحابہ اہل بیت کی غلامی کا انکار کر دیتا ہے، اللہ والا کہتا ہے یہ جوانی، یہ حسن، یہ زندگی، یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ اور تجھ سے پہلے بڑے بڑے آئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، صدر چلے گئے، وزیر اعظم چلے گئے، امیر چلے گئے، کبیر چلے گئے، ایسے جوان دنیا سے رخصت ہو گئے جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، عید کے بعد توبہ کریں گے، رمضان شریف میں توبہ کریں گے، ربیع الاول میں توبہ کریں گے۔ زندگی نے وفا نہ کی، آج وہ اپنی قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں۔ خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نوجوان ہے، قبرستان میں آیا کھڑا ہے، بادشاہ کی قبر ہے، گر گئی ہے، مسمار ہو گئی، نیز تو نابود ہو گئی، برابر ہو گئی، بادشاہ کی قبر کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا۔ بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے اور میری قبر پہ چکر لگانے والے آجا، میں تجھے دنیا کی مثال سمجھاؤں، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز جنازہ، تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے اور چل دیے۔ آجا، میں دنیا پہ حکومت کرنے والا تھا، میں اقتدار کا مالک تھا، میں دنیا کا صدر تھا، لوگ استقبال کرتے تھے، فوج استقبال کرتی تھی، جماعت استقبال کرتی تھی، لوگ نعرہ لگاتے تھے، بابا کرتے تھے، میں نماز سے دور ہو گیا، میں قرآن سے دور ہو گیا، اللہ کی توحید سے دور ہو گیا، امام الانبیاء کی عظمت سے دور ہو گیا۔ آج دیکھ لے میرے اندر غرور آ گیا تھا، میرے اندر تکبر آ گیا تھا، آج دیکھ لے میری قبر کا نام و نشان بھی دنیا سے ختم ہو گیا۔ بادشاہ زبان حال سے کہتا ہے کہ غرور تھا نہ موت تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، پر آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں۔ اور دیکھ لے فوج مجھے بھول گئی، پولیس بھول گئی، بابا کرنے والے بھول گئے، محبت کرنے والے بھول گئے، ساری دنیا کے لوگ مجھے چھوڑ گئے، اور دیکھ لے دنیا سے میری قبر کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے مسلمانوں قرآن باقی رہے گا، قرآن والے باقی رہیں گے، نیک اعمال باقی رہیں گے، کسی نے سبحان اللہ کہا وہ باقی رہے گا، اللہ اکبر کہا وہ باقی رہے گا، درود پاک پڑھا وہ باقی رہے گا۔ غرض یہ کہ جو بھی نیکی کی اللہ کی بارگاہ میں اس کو سنبھالا، اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ نے شان والے نبی کو امتی بنایا، عظمتوں والے نبی کو امتی بنایا، مقام والے نبی کو امتی بنایا۔ امام الانبیاء کا ہر زمانہ نرالا، ہر وقت نرالا، ایک ایک لمحہ نرالا۔ اب امام الانبیاء دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے، شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ امام الانبیاء کا دنیا میں تشریف لانا بھی نرالا، آمد رسول بھی نرالا۔ شان یہ ہے آمد رسول ہو رہی ہے، علماء نے لکھا ہے دن کو حضور سے پیار ہے، رات کو حضور سے پیار ہے، دن بھی رات بھی دونوں اللہ کی بارگاہ
میں حاضر ہو گئے. دن نے عرض کر دیا میرے اللہ یہ نسبت مجھے نصیب ہو جائے. رات نے عرض کر دیا میرے اللہ یہ نسبت مجھے نصیب ہو جائے تاکہ امام الانبیاء رات کے اندھیرے میں دنیا میں جلوہ گر ہو جائے. میں شان والی بن جاؤں, میں عظمتوں والی بن جاؤں, میں مقدروں والی بن جاؤں. دن نے عرض کر دیا میرے اللہ میں ساری دنیا کو منور کیا کرتا ہوں, لوگ روشن ہو جاتے ہیں, دنیا روشن ہو جاتی ہے, اور پروردگار عالم امام الانبیاء دن کی روشنی میں تشریف لے آئے تاکہ میری نسبت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہو جائے, میں بھی شان والا بن جاؤں. آج ہمیں اللہ نے تو مفت میں عطا فرمائی ہے. آج اللہ نے ہمیں امام الانبیاء کا امتی بنایا, شان والا بنایا, عظمتوں والا بنا دیا, مقدروں والا بنا دیا. آج ہم نے حضور علیہ السلام کی غلامی نہ کی, تابعداری نہ کی, قدر نہ کی. خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مدینے والی سرکار امام الانبیاء ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت میں ہی گزار دیا کرتے ہیں. امام الانبیاء نبیوں کے سردار ہیں, سلطان الانبیاء ہیں. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے کوئی ایک علاقے کا نبی, ایک بستی کا نبی, ایک ملک کا نبی, کوئی قوم مدین کا نبی, کوئی قوم عاد کا نبی, کوئی قوم سمود کا نبی, کوئی بنی اسرائیل کا نبی. لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو, عظمت دیکھو, بلندی مقام دیکھو, ارشاد خدا بندی ہوا. محبوب علیہ السلام خود ہی اعلان فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. او کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا, آسمان والوں کا بھی نبی, چاند کا بھی نبی, سورج کا بھی نبی, ستاروں کا بھی نبی, شجر کا بھی نبی, حجر کا بھی نبی, جمادات کا بھی نبی, نباتات کا بھی نبی, بری مخلوقات کا نبی, بحری مخلوقات کا نبی, کونے کونے کا نبی, پہاڑ کی ایک ایک کنکر کنکر کا نبی. محمد الرسول شان رسالت, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ابو جہل لعین آیا کھڑا ہے. ظالم ضد کی بنا پہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا تھا بلکہ محمد بن عبداللہ بتلاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے, اور یہ آپ کی ختم نبوت کا امتحان ہے. حضور نے فرمایا ابو جہل بڑے معجزات تجھے دکھائے لیکن تو دے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پہ یقین نہ آیا, تو ضدی ہے, ضد کرتا ہے. اللہ نے تجھے تالے لگائے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, اور تجھے تیری آنکھوں پہ تالے, تیری کانوں میں تالے, تیرے ذہن پہ تالے ہیں. لیکن اگر تو امام الانبیاء کی ختم نبوت کے امتحان لینے کے لیے آیا ہے, آ جا. پھر جو شے تیرے ہاتھ میں لے کے آیا, مزہ یہ ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ خود فرمائے تو یہ امتحان نہ ہوگا. جو شے تو ہاتھ میں لے کے آئے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے مجھے اس کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے. سلطان الانبیاء امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا. علماء نے لکھا ابو جہل کی مٹھی کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرما دیا, او پتھرو, او کنکرو, تم اللہ کی مخلوق ہو, میں تمہارا نبی ہوں, خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو. علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے, پتھروں میں سے کنکروں میں سے آواز آ رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے, ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر بول پڑے.
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن بھی اعلیٰ، صاحب قرآن بھی اعلیٰ۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پوری کائنات کی اماں فرماتی ہیں، میں نے مدینے والی سرکار کو دیکھا، آقا مدنی ساری کی ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت میں ہی گزار دیا کرتے تھے۔ اسی کو کمپن مرحوم کہتا ہے کہ کٹن راتاں مصلی تے، کٹن راتاں مصلی تے، کھلوتیاں پیر سج بیندے، نہ اتنا جاگ رب آنکھیں عبادت ای جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت ای جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ای جئی ہووے، نبیوں کا سردار ہے، سلطان الانبیاء ہے، شافی معاشر ہے، ساقی کوثر ہے، رحمت للعالمین ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، صاحب قرآن ہے، قرآن کی تلاوت فرماتے امام الانبیاء اللہ کی بارگاہ میں ساری کی ساری رات گزار دیا کرتے ہیں۔ دن نے اللہ سے مانگا، رات نے اللہ سے مانگا، امام الانبیاء کی قربت مانگی، نزدیکی مانگی، رات نے عرض کر دیا میرے اللہ عابد لوگ تیری بارگاہ میں رات کی تنہائی میں عبادت کیا کرتے ہیں، فرمایا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، اللہ والے رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں، رات کی تنہائی کا انتظار کرتے ہیں، ہمیں کوئی نہ دیکھے، عابد موجود ہو، معبود موجود ہو، ساجد موجود ہو، مسجود موجود ہو، کوئی نہ دیکھے، ہم سر سجدے میں رکھے سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ساری کی ساری رات گزار دیں۔ اللہ نے دونوں کی دعائیں قبول فرمائی، اللہ نے فرمایا دن تیری بھی دعا منظور ہو گئی، رات تو نے بھی میرے محبوب کی محبت مانگی، غلامی مانگی، نسبت مانگی، قربت مانگی، رات کا آخری حصہ ہوگا، دن کی ابتدا ہو رہی ہوگی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں گے۔ سیدہ آمنہ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، ادھر امام الانبیاء میری گود میں تشریف لائے، میں اپنی لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ، سیدہ فرماتی ہے میں حیران رہ گئی، امام الانبیاء میری گود میں تشریف لائی ہے، غسل کیے ہوئے مغسول ہے، مکحول آنکھوں مبارک میں مازغ البصر کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مکحول ہیں، مغسول ہیں، مختون ہیں، ختنہ مبارک بھی کی ہوئی ہے، دنیا میں جتنے بھی بچے آئے ننگے آئے ہیں، امام الانبیاء کو اللہ نے پردے کے عالم میں بھیجا ہے کہ میرا محبوب شرم و حیا کا پیکر ہے، میرا محبوب مختون ہے، ختنہ بھی کیے ہوئے ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ میرے محبوب کی شرمگاہ کو دیکھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کتنا بلند مقام عطا فرمایا ازواج مطہرات کو۔ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرماتی ہے میں اپنے لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ، دنیا میں تشریف لاتے شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ ختم نبوت کا جلسہ سننے والوں ساڈی تے عمر لگ جاندی ہے، اپا نمازی نہیں پڑھتے، 12 ربیع الاول کو لوگ نماز نہیں پڑھتے، محبت بڑی ہے، غلامی بڑی ہے، آخر غلامی رسول تے جان بھی قربان ہے، اور تیری جان نو کی کرنا جدوں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اور تیری جان کو کرنا کیا ہے جب تو سجدہ نہ کرے نماز نہ پڑھے۔
امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے ادھر آقا مدنی دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں آتے امام الانبیاء کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ مسلمان کئی بندیاں نوں رکعتاں دا ہی پتہ نہیں ہوندا رکعت ہوندی کی ہے، زور دا پتہ نہیں، عصر دا پتہ نہیں، مغرب عشاء دا پتہ نہیں۔ جنرل ضیاء نے زور دیا تھا نماز پڑھنے کا، اس وقت نماز نازل ہوئی تھی، مولوی صاحب سمجھ گئے۔ جنرل ضیاء نے کہا تھا نماز پڑھا کرو، دنیا دار لوگ بھی نماز پڑھنے لگے تھے، افسر بھی، دفتروں میں بھی، وکلاء بھی، جج بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایک جج نے سوچا میں بھی نماز پڑھاؤں، میں بھی مولوی بن جاواں، میں بھی نماز پڑھاواں، سارے مولوی نماز پڑھاندے امام بن جاندے، میں بھی ویکھا نماز کیویں پڑھیندی ہے، کیسے پڑھائی جاتی ہے نماز۔ اس نے زور کے ٹائم بیچارے نے امامت کرائی، 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ مقتدی آکھن لگے جج صاحب زور دیاں 4 رکعتاں ہوندیاں نے، 2 نہیں ہوندیاں، تواڈے پاسے کنی ہوندیاں نے؟ 4 پڑھدے ہی نہیں ماشاءاللہ۔ زور دیا 4 رکعتاں ہوندیاں، 4 رکعتاں فرض ہوندیاں۔ سارے پٹھان تو نہیں بن گئے ہیں، پٹھان بیچارہ ہوا یا تو نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، یا پھر وہ اس نے سوچا قصر نماز پڑھ لوں، آدھی نماز پڑھوں، اس نے بس یوں کھڑکی پہ ہاتھ لگا کے تیمم کیا اور مغرب کی 2 رکعتیں پڑھ لی۔ لوگوں نے کہا خان صاحب یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا لگا ہم پٹھان ہیں، بس ہم جہاں اڑ جائے، ہم تو 2 ہی پڑھتا ہے نا، 1.5 کیسے پڑھیں گے؟ لوگوں نے کہا حضرت جج صاحب زور کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 نہیں ہوتی۔ کہنے لگا میں ایک جگہ جمعہ پڑھتا ہوں، وہ 2 ہی پڑھاتا ہے، اس لیے میں تو 2 ہی پڑھاؤں گا۔ ہیں مسلمان حضور کے غلام ہیں، تابع دار ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے۔ مسلمانوں غلامی اور تابع داری کا، اور غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے، جو نمازوں کا ہی پتہ نہیں تو تیری غلامی کو کریں گے کیا؟ فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر نیت شہید، او کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام الانبیاء نے ہمیں نماز دی، امام الانبیاء نے ہمیں قرآن دیا، امام الانبیاء نے سونا سونا دین دیا۔ حضور کی ادا من احبنی، حضور نے فرمایا جسے مجھ سے محبت ہے مجھے امام الانبیاء کی سنت مبارکہ سے پیار کرنا پڑے گا۔ جو حضور کی سنت پہ عمل کرے گا اللہ پاک اس کے نام اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ آج ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ مسلمانوں ہمیں دیکھ کے چاہیے تو یہ تھا کہ غیر مسلم اگر مسلمانوں کو دیکھے تو مجبور ہو جائے اسلام قبول کرنے پہ۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو ہندو نے دیکھا جو ٹکٹ دے رہا تھا، اور یوں ٹکٹ دینے کے لیے جب اس نے نظر دوڑائی حضرت کی طرف تو ہاتھ پیچھے کر کے کھڑکی سے پرلی طرف سے آ کے کہنے لگا مولانا میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حاضر ہو کے عرض کرنے لگا مولانا میں آپ کو گاڑی کا ٹکٹ پیش کرتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دیں۔ مولانا نے فرما دیا میں نے تجھے دعوت نہیں دی، اسلام کی طرف بلایا نہیں، میں نے تجھے کلمہ پڑھایا نہیں، میں نے تجھے کہا نہیں، یکایک تجھے کیسے اسلام یاد آ گیا؟ کہنے لگا مولانا میں نے غیر ارادی طور پہ آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ کے چہرے پہ سنت رسول ہے، بڑی سج رہی ہے، بڑی تھب رہی ہے، میرے دل نے فیصلہ کر
لیا وہ اللہ کا نبی کتنا سونا ہوگا جس نبی کی سنت مبارکہ اتنی سونی ہے۔ مولانا امام الانبیاء کی سنت مبارکہ سے متاثر ہو کے میں اسلام قبول کرتا ہوں، جلدی کرو میں آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دیتا ہوں، آپ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا کے اسلام قبول کرائیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا شریک کوئی نہیں، امام الانبیاء کی ختم نبوت میں دوسرا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں، سنت رسول کی اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی رحمت رکھی ہے، آج یہ برکت ختم نہیں ہوئی۔ امام الانبیاء کی تشریف آوری پہ اللہ نے جو مکہ مکرمہ میں خوشبو نازل فرمائی تھی، آج بھی دیکھ لو وہ خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اللہ والوں کی، نمازیوں کے گھروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، داڑھی والوں کے گھروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، نکاح والوں کے گھروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، حلال کھانے کمانے والوں کے گھروں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، قرآن والوں کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھ لو قبرستان میں جاؤ، آج علماء حقہ کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جاؤ، دیکھو آج بھی کتنا سکون رکھا ہے اللہ نے، آج بھی حضرت کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے، آج جتنے بھی علماء طلباء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جاؤ ان کی قبروں سے آج بھی جا کے دیکھو، آج بھی علماء، جامعہ حفصہ کے طلباء، جامعہ زبیریہ کے طلباء، سب کی قبروں سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ مولانا خدا بخش صاحب کروڑ لال سن والے بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار گزرے ہیں۔ حضرت کی عادت تھی وہ سنت رسول کا ادب اتنا فرماتے تھے، اگر کنگھی کرنے سے بھی کوئی داڑھی کا بال گر جاتا اس کو بھی سنبھال کے رکھتے تھے، اس کا بھی ادب و احترام فرماتے تھے۔ آج ہم تو داڑھیوں والوں کی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، توفیق نہیں، وہ سنت ہی ہے فرض نہیں، تجھے کیا پتا سنت ہے کہ فرض ہے؟ فرض ہے بھائی، سب انبیاء کی داڑھی، صحابہ کی داڑھی، تبع تابعین کی داڑھی، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے چہرے پہ سنت رسول موجود ہوگی۔ آج داڑیاں منڈوا کے، کٹوا کے اور ان کی تصویریں اتار کے نیٹ پہ چڑھا دیتے ہو، یہ صرف ملک پاکستان کے لوگ نہیں دیکھتے بلکہ ساری دنیا کے ہندو، عیسائی، یہودی سب دیکھتے ہیں۔ تبھی تو فرانسیسی ان کتوں کو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکے بنانے کی انہیں توفیق ہوئی، تبھی تو انہوں نے جرأت کی ہے کہ ملک پاکستان کے لوگ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ عیسائی دیکھتے ہیں، ہندو دیکھتے ہیں، غیر مسلم دیکھتے ہیں، ہم نے کیا سمجھا کہ صرف مسلمان دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں۔ مولانا کنگھی کرتے تھے، داڑھی کا ادب کرتے تھے، ان بالوں کا بھی ادب و احترام فرماتے تھے۔ گھر والوں سے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے، یہ سنت رسول کے بال ہیں، میں نے ان کو گلیوں میں نہیں رلنے دیا، نالیوں میں نہیں رلنے دیا، میں نے ان کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں سنت رسول کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، رب العالمین نے سنت رسول کے ادب و احترام کے صدقے میں پروردگار عالم نے دنیا میں ہی میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ شان رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ تاریخی واقعہ ہے، قرآن حدیث کا واقعہ نہیں، متا کو کا نفدہ منڈا جو آیا سی تے ہمیں قرآن بنا کے دس گیا، نہیں، تاریخی واقعہ ہے یہ۔ مولانا سے ایک دن ہندو ملا، اکھر لگا حضرت کروڑ درا تے دسو، فرمایا کروڑ درا دساں یا توڑ درا دساں؟ حضرت توڑ درا کیڑا ہوندہ ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا، یہ سارے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بڑی عجیب گل نہیں؟ انہیں حضرت کو کروڑ درا پوچھا ہے، حضرت نے کلمہ پڑھاتا تھے، اس ہندو نے کلمہ پڑھ لیا۔
سوچن دی گل ہے، اپنے گھر میں جا کے سوچنا کہ ساڈا آکھا تے رن نہیں بندی ہے، بولو نا۔ وہ کدے سوچے گھر دی بیوی آکھا کیوں نہیں مندی؟ یہ بیوی جس کو اللہ نے متبع بنایا، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ پاک دنیا والی بیوی کو حکم دیتے اپنے شوہر کو سجدہ کیا کر۔ یہ ساڈے سامنے آ کے کھلو کیوں جاندی ہے؟ یہ بچہ کہنا نہیں مانتا، بھائی کہنا نہیں مانتا، رن آکھا نہیں مندی، کیوں؟ سوچیا کدی؟ ہم اللہ کے نافرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان، صحابہ کے نافرمان، اہل بیت کے نافرمان، قرآن کے نافرمان، اسے پتہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ آج دیکھ لو ملک پاکستان کی در و دیوار، پوری کائنات مسلمانوں کی بغاوت کر رہی ہے، ورنہ جنگ بدر تھا، ادھر 313 تھے، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، فرشتے آئے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ مسلمانوں کی شان تو یہ تھی۔ آپ بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بات ختم نہیں ہوئی، مورخین نے لکھا ہے ہندو جمع ہوئے، انہوں نے کیس کیا مولانا پہ، مولانا کو سامنے بلایا، جج بھی موجود تھا، جج بھی ہندو، سارے ہندو جمع تھے، مسلمان کو ذلیل کریں گے، اس کو دیکھتے ہیں مذاق اڑائیں گے، تمسخر اڑائیں گے اس کا۔ جج کہنے لگا مولانا آپ نے ہمارے ہندو کو زبردستی کلمہ کیوں پڑھایا، مسلمان کیوں بنایا؟ مولانا نے فرما دیا ہم کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے۔ جب جج نے زیادہ جرا کی، ہمارے اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے اللہ والوں کی نگاہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ تقدیر کی ہوندی ہے؟ نمبر شمبر دے اندر بونڈ دا نہیں، انہوں تو پتہ ہے نا۔ اور تقدیر یہ ہوتی ہے کہ اگر ولی ہو، صحیح عالم ہو، قرآن والا ہو، حضور علیہ السلام کی اتباع اور غلامی کرنے والا ہو، اگر وہ غیر مسلم کو دیکھ لے اللہ پاک اسلام کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ مولانا نے جج صاحب کی طرف اشارہ کر دیا، جج صاحب کیا میں نے آپ کو کہا کلمہ پڑھو؟ جج کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا نے اس طرف والوں کو اشارہ فرمایا، کیا میں نے ان لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو؟ سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا اشارہ فرماتے گئے، ایک وکیل بدبخت بھاگ گیا پوری عدالت کی طرف، مولانا اشارہ فرماتے گئے، پوری عدالت ہندوؤں کی تھی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے سارے ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج ہم بھی حضور کی ختم نبوت کو دل سے مانیں، تسلیم کریں، حضور کے سچے غلام بنیں، پھر دیکھیں ہمیں دیکھ کے غیر مسلم کیسے اسلام قبول کرتے ہیں، پھر ان کو کیسے جرأت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ سوال کر رہے ہیں، اور پوری کائنات کی اماں امام الانبیاء کا سونا اخلاق بیان فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، اللہ کے سونے نبی کا سونا اخلاق، اخلاق حسنہ تمام کا تمام اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ سونا اخلاق کیا ہے میرے نبی کا؟ جنگی، قیدی، کافرہ، لڑکی، جوان، حسین میرے آقا کے در پہ آئی بیٹھی ہے، ننگے سر بیٹھی ہے، امام الانبیاء کی نگاہ نبوت پڑی، فرمایا بلال جلدی آ، رحمت والی چادر محمد الرسول اللہ کی اس کافر بیٹی کے سر پہ ڈال دے۔ بلال بول اٹھے، صحابہ بول اٹھے، اور میرے آقا یہ پلید ہے، یہ نجس ہے، یہ ناپاک ہے، یہ ہماری مہمان کوئی نہیں، یہ کافر کی بیٹی ہے، دین کی دشمن ہے، قرآن کی دشمن ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمن ہے، جنگ کے لیے آئی ہے، قتال کے لیے آئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال او صدیق او صحابہ کی جماعت، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، دھی تا دھی ہوندی ہے، جلدی کر محمد الرسول اللہ کی رحمت والی چادر اس کافرہ بیٹی کے سر پہ ڈال دے، اسے پردہ کرا دے۔
دے اور بلال یہ شہزادی ہے اپنے کافر باپ کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، امام الانبیاء کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، نبیوں کے سردار کے دربار میں، باپ کافر کے دربار میں، فرق کیا رہے گا؟ جلدی کر، امام الانبیاء برداشت نہیں کر سکتا، امام الانبیاء سونا اخلاق لے کے آیا، رحمت للعالمین بن کے آیا، امام الانبیاء ہندوؤں کے لیے بھی رحمت ہے، کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، یہودیوں کے لیے بھی رحمت ہے، عیسائیوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ۔ کافرہ بیٹی کے سر پہ رحمت والی چادر آئی، ادھر کفر نکل کے بھاگ گیا، اللہ نے کفر کو نکال دیا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں بیٹی کیا چاہتی ہے، کیوں پوچھنے لگے کافرہ بیٹی نے؟ آپ کہ اپنی بیٹی نال کدی نرمی نال گفتگو نہیں کیتی، گھر والی نال، بہو نال، ہیں جی رشتہ دار خواتین نال، ہیں جی مائیاں بیبیاں نال کدی نرمی نال گفتگو نہیں کیتی۔ ساڈا ذہن کی ہے پتہ ہی آپ کو سارے لوگ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہم کیا برتاؤ کرتے ہیں، اماں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، بہنوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے، پھوپھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، رشتہ دار خواتین کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہے۔ عرض کرنے لگی میرے آقا، حضور نے فرمایا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ کے فیصلہ فرمانا چاہتے ہو تو مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے دو صحابہ کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلایا، میرے آقا کی تعلیمات دیکھو۔ ہماری عمر گزر گئی، سفید بال آ گئے، اب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یوں زبان سے دل تک نہیں آیا، تو جنت میں کیسے جاؤ گے؟ ابھی تو زبان سے کلمہ پڑھا ہے، یہ تو آپ کوڑ مارن واسطے کلمہ پڑھ دیا نا، جھوٹ بولن واسطے، جڑی گاہ نہ وکے، مجھ نہ وکے، ڈیری نہ وکے، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ منڈیاں وچ مارکیٹاں وچ ڈیلر بھی کلمہ پڑھدا ہے، پلاٹ ویچن والے بھی کلمہ پڑھ دیں، جھوٹا کلمہ۔ اس کا ثبوت یہ ہے ہم اپنا کلمہ ایمان زندگی میں بیچ کے مرتے ہیں۔ اس لیے سرکاری اسپتالوں سے، پرائیویٹ اسپتالوں سے، مسلمانوں کے چکوں سے، گھروں سے، دیہاتوں سے، شہروں سے کہیں آواز نہیں آتی کہ مسلمان کو موت آئی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اسے ایمان والی موت آئی ہے۔ اور مسلمانوں ایمان والی موت آئے گی کیسے؟ ہم اپنی زندگی میں اپنا ایمان بیچ کے مرتے ہیں۔ ختم نبوت کا جلسہ ہے، آپ دور کا سفر کر کے آئے ہو، علماء تشریف لائے ہیں، بزرگ تشریف لائے ہیں، دعا فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی موت عطا فرمائے۔ دنیا کی دولتیں لٹ جائیں لیکن ایمان کی دولت نہ لٹے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا دنیا کی دولتیں تو یہی رہ جائیں گی، یہ کپڑے بھی چھننے والے ہیں، یعنی قبر میں ایمان کام آئے گا، قبر میں نماز کام آئے گی، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، قبر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کام آئے گی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ میرے استاد محترم مولانا شیخ الحدیث حضرت عبداللہ بلوی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، امام الصرف والنحو، میں نے صرف نحو حضرت سے پڑھی تھی، مولانا اشرف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ محبت میں آ کے کبھی کبھی کلمہ پڑھ کے اللہ کے پاس امانت رکھ دے، میرے اللہ جب میری موت آئے گی مجھے موت کے وقت واپس فرما دینا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمارا یہ کلمہ طیبہ پڑا ہوا اس کو سنبھال کے رکھ دے، امانت ہم تیرے پاس رکھتے ہیں، جب ہماری موت آئے گی ہمیں واپس کر دینا تاکہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا جاؤ اس بیٹی کو باحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آؤ، بس اتنی سی بات ارشاد فرمائی ہے۔ سانوں تے سارا سمجھانا پہنتا ہے نا جی، میرے آقا نے اور کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔
کافرہ بیٹی کہتی ہے میں گھر پہنچی، سامنے کافر بھائی کھڑا تھا، کہنے لگا بہن واپس چلی جا، مسلمانوں کے یہاں رات گزار کے آئی ہے، آج تیرے لیے ہمارے گھر میں جگہ کوئی نہیں، قبیلے میں جگہ کوئی نہیں، علاقے میں جگہ کوئی نہیں۔ کافرہ بیٹی کہنے لگی بھائی خبردار، اسلام کے بارے میں بات نہ کرنا، مسلمانوں کے بارے میں زبان درازی نہ کرنا۔ بھائی کہنے لگا کیا ہوا؟ بہن کہنے لگی میں نے ما زاغ البصر کی آنکھیں دیکھی ہیں، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، واللیل کی ظلم مبارک دیکھی ہے، علم نشرہ کا سینے مبارک دیکھا ہے، میں نے شفتین کے لم مبارک دیکھے ہیں، میں نے طٰہٰ یاسین کے دندان مبارک دیکھے ہیں۔ خبردار، تو میرا سگا ماجایا بھائی ہے، آج تک تو نے کبھی بھی کسی حال میں بھی میری اتنی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کی جتنی کی دو مسلمان بھائیوں نے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ بھائی کہنے لگا بیان کر کیا ہوا؟ کہنے لگی رات بھی تھا، اندھیرا بھی تھا، موقع بھی تھا، تنہائی بھی تھی، بیابان جنگل بھی تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا او میرے غلاموں، او میرے جانثاروں، او صحابہ جاؤ اس بیٹی کو باحفاظت اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ رات کا وقت اندھیرا تھا، میں آنکھوں کے کنارے سے ان کی طرف دیکھتی تھی، مالک کائنات کی قسم ہے ان دونوں مسلمانوں نے آنکھ کے کناروں سے بھی ذرہ برابر بھی میری طرف نہیں دیکھا، اپنی نظروں کی حفاظت کر کے دکھائی ہے۔ بھائی کہنے لگا اب ارادہ کیا ہے؟ پھر اسلام قبول کر کے آئی کہ نہیں؟ کہنے لگی دل سے اسلام قبول کر لیا ہے، پھر آئی کس لیے ہے؟ کہنے لگی اکیلی جنت میں نہیں جاؤں گی، اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ اور بھائی میں نے اسلام قبول کر لیا، جب چل سونے نبی کا سونا دربار دیکھ تو صحیح، دیدار کر تو صحیح، میں نے آقا مدنی کا دیدار کیا، آجا کہیں ضد کی بنا پہ میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے۔ اسلام میں جبر کوئی نہیں، زبردستی کوئی نہیں، اپنے بھائی کو لے کے امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے، آ کے عرض کرنے لگی میرے آقا غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرماؤ۔ عرض کرنے لگی میرے آقا اگر میرے بس میں ہو چاند لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں، سورج قربان کر دوں، اپنے ماں باپ قربان کر دوں، اپنا قبیلہ قربان کر دوں۔ سامنے کھڑی ہو کے عرض کرنے لگی، ثنا خوانی کرنے لگی میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، والعصر تیری زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، والبلد تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جا کا کیا کہنا، اب الراق تھکی جبرائیل رہے، جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے، رب رب اذن حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، اور شمع فیروزہ محفل کل میں مہر منور بزم